नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि खलीफ़ा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अस्सातिज़ा किराम क़द्र और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम क़िस्सा आदम बयान करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके अंदर जो पैगाम छुपा हुआ है, कुरान मजीद ने जो किस्से बयान किए हैं, अम्बिया कससुल अम्बिया, इनके पीछे हिकमतें हैं, हमारे लिए लेसन्स हैं, हमारे लिए दर्स और सबक और मैसेज है। आइए ज़रा इस वाक़े को देखते हैं और इसमें तलाश करते हैं कि हमारे लिए क्या मैसेज है। इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति, ज़रा याद करो कि जब अल्लाह ने फ़रिश्तों से कहा इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि खलीफ़ा, मैं ज़मीन पर अपना नायब बनाने वाला। तो फ़रिश्तों ने इसके जवाब में क्या कहा? क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा। ए अल्लाह, आप किस खलीफा यानी अपना नायब बनाकर उसको इख्तियारात दे रहे हैं तो कहीं बद इंतज़ामी ना हो जाए, वो तो खून रेज़ी और फ़साद मचाएगा। क़ाल इन्नी आलमु मा ला तालमून, फ़रिश्तों तुम वो कुछ नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। अब इसमें इस लाइन में एक पैगाम है कि अल्लाह करीम ने इंसान को पैदा किया तो पहले ही बता दिया कि उसे किस मनसब पर फाइज करके भेजा जा रहा है। ज़मीन पर अपना नाइब, अपना खलीफा, यानी सॉवरन पावर नहीं। दो ही बातें हैं दुनिया में, यही झगड़ा है, वेदर वी आर सॉवरन और वी आर वाइस। तो अल्लाह करीम ने इस वाक़े के अंदर बता दिया कि हज़रत आदम को हमने पैदा किया, पहले दिन ही पैगाम दे दिया था, तुम्हारा मकाम ज़मीन पर अल्लाह के नाइब का है, उसके वाइस का है, उसके बंदे का है, उसके ग़ुलाम का है। इख्तियारात दिए जाएंगे, ये इख्तियारात अल्लाह की तरफ से अमानत होंगे। खिलाफत सिर्फ़ ज़ाती इनफरादी सतह पे ही नहीं, इज्तिमाई सतह पर भी होगी। क्या मतलब कि आपके पास अगर आपकी आँखें हैं, आपका हाथ पाँव है, ज़ुबान है, ये इनफरादी सतह में, ये सब अब आपकी सॉवरन ओनरशिप नहीं, एब्सोल्यूट ओनरशिप नहीं, आपको जो इख्तियार दिया जा रहा है ये ट्रस्ट ओनरशिप वाला है। ये अब आपके पास अमानत है। देखना, आजमाइश ये है कि कहीं ख़यानत ना हो जाए। इसी तरह ये खिलाफत, इसका तकाज़ा इज्तिमाई तौर पर क्या है कि जो निज़ाम मईशत हो वो उसी तरह कायम हो जैसे अल्लाह चाहते हैं, निज़ाम रियासत भी उसके मुताबिक हो, तहज़ीब व तमद्दुन भी उसके मुताबिक हो, सक़ाफ़त भी उसके मुताबिक हो, कानून बने तो उसकी मर्ज़ी के मुताबिक। इसलिए कि सॉवरन पावर अल्लाह के साथ है। सॉवरेंटी बिलोंग्स टू अल्लाह, नॉट टू मैन। ये पैगाम है इस आयत के टुकड़े में। फ़रिश्तों ने एतराज़ नहीं किया, फ़रिश्तों ने ये समझना चाहा अल्लाह करीम ये इख्तियारात जब उसे देंगे तो बद इंतज़ामी का ख़तरा भी तो हो सकता है। इन इख्तियारात का अगर गलत इस्तेमाल होगा तो ज़मीन पर खून रेज़ी और फ़साद मचेगा, और वो हम देख भी रहे हैं, ये हो सकता है। तो अल्लाह करीम ने क्या जवाब दिया? इन्नी आलमु मा ला तालमून, तुम्हें उन बातों का नहीं पता जो मैं जानता हूँ। व अल्लमा आदमल अस्मा कुल्लहा, फिर हज़रत आदम को बहुत सारे
نام سکھا دیے، تعلیم دے دی۔ ثم عرضهم علی الملائکۃ، پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، بتاؤ یہ جو حضرت آدم کو میں نے تعلیم دی ہے، تم اس کا کوئی جواب بتا سکتے ہو؟ ان اسماء کے بارے میں جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ ہم تو وہی جانتے ہیں جو آپ نے ہمیں علم دیا ہے، اس کے علاوہ تو ہم کچھ نہیں جانتے۔ تو اللہ کریم نے حضرت آدم سے کہا کہ آپ ان کو وہ سارے ذرا نام بتا دیجیے۔ حضرت آدم نے وہ سارے نام جب سنا دیے، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ آسمانوں اور زمینوں سب کا علم میرے ہی پاس ہے۔ وَعَلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی پتہ ہے، اور جو تم نے نہیں ظاہر کیا میں وہ بھی جانتا ہوں۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ اسماء کا علم کیا تھا جو حضرت آدم کو دیا تھا؟ اللہ اکبر۔ تو پیارے بچوں سنو، اللہ کریم نے فرشتوں کو سمجھانے کے لیے انہوں نے اپنا جو اشکال پیش کیا تھا کہ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو فرمایا بات سنو، تمہیں صرف ایک پہلو نظر آ رہا ہے کہ اسے اختیارات ملیں گے تو کہیں بد انتظامی نہ ہو جائے، کہیں اختیارات کا استعمال غلط نہ ہو جائے، کہیں خیانت نہ ہو جائے امانت میں، کہیں عبادت کی بجائے بغاوت نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ خلافت کہ جب ملتی ہے تو پھر راستے دو ہی ہوتے ہیں، یا آپ ساورن پاور یعنی اللہ کی ذات کے احکامات کے مطابق عمل کرتے ہوئے ایز وائس ٹو اللہ آپ عبادت کر رہے ہوتے ہیں، یا اپنی مرضی یا کسی اور کی مرضی کو چلا کر آپ باغی بن جاتے ہو۔ یہ پہلے دن پیغام دے دیا تھا، اور فرشتوں کو سمجھانے کے لیے کیا کہا؟ وہ کیا نام سکھائے تھے؟ فرشتوں تمہیں صرف وہ پہلو تم نے اس کا ذکر کیا ہے کہ کہیں بد انتظامی سے فساد اور خون ریزی نہ ہو جائے۔ تمہیں اب ان ناموں کا میں بتاؤں کہ پوری حضرت آدم کی اولاد میں کتنی عظیم شخصیات ہوں گی، جو انبیاء آئیں گے، صدیق آئیں گے، شہداء آئیں گے، صالحین آئیں گے، جو اللہ کی خاطر جد و جہد کرنے والے ہوں گے، جو سب کچھ لٹا دینے والے ہوں گے، جو دنیا میں کربلا، اللہ اکبر، جیسے کربلا میں سیدنا حسین نے اللہ اکبر پورے خاندان کی قربانی دے کر خلافت کو قائم رکھنے کی کوشش کی تھی۔ کیا تمہیں پتہ ہے ایسے ایسے لوگ بھی ہوں گے؟ تو اس سے مراد یہ بھی ہے۔ اور دوسرا اس کے اندر ایک چھوٹا سا پیغام یہ ہے کہ انسانی زندگی کا آغاز جہالت کی تاریکی سے نہیں، علم کی روشنی سے ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت آدم نے وہ سارے نام سنا دیے، اور اس کے بعد پھر اگلی بات، اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، اب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کر دیا، سب سجدہ ریز ہو گئے، الا ابلیس، لیکن ابلیس اکڑ گیا، اللہ ابا واستکبر، انکار کر دیا، تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور کافروں میں ہو گیا۔ میسج کیا ہے؟ اللہ اکبر، کہ آدم کو میں اختیارات دے کے بھیجوں گا، تم فرشتوں نے سب نے اس کا ساتھ دینا ہے۔ شیطان اکڑ گیا۔ شیطان نے کیا کہا؟ اب ذرا یہ گفتگو یہ سورہ اعراف میں آئی ہے، ذرا ملاحظہ ہو۔ اللہ کریم نے پوچھا قال ما منعک اذا امرتک، ابلیس تجھے کس چیز نے منع کی ہے جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا؟ تو ابلیس کا جواب سنیے، قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں،
آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ بلندی کی طرف جاتی ہے، اور اسے مٹی سے پیدا کیا، مٹی نیچے کی طرف جاتی ہے۔ یعنی یوں کہہ لیجئے اس نے اپنی نسلی برتری کا اعلان، تکبر کیا۔ میں بچوں یہاں پر ایک بات پوچھوں آپ سے، اگر میں یہ پوچھوں کہ یہ ریشل ڈسکریمنیشن کا بانی کون ہے؟ یہ ابلیس اور شیطان ہے، اور اس ریشل ڈسکریمنیشن پہ چلنے والے یہ سب اسی کے شاگرد ہیں۔ یہ دس از دا میسیج۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قال فاہبط منہا، نکل جاؤ یہاں سے۔ اللہ ما یکون لک ان تتکبر فیہا، اب یہاں پر جنت میں رہتے ہوئے تم تکبر کرو، یہ ممکن نہیں ہے۔ فخرج منہا انک من الصاغرین، اب تو ذلت تیرے نصیب ہے، اب ذلیل بن کر رہو۔ تو اس نے کیا کہا؟ قال انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ کریم مجھے اب قیامت تک کے لیے ذرا اجازت دے دیجئے، مہلت دے دیجئے۔ قال انک من المنظرین، جاؤ تمہیں مہلت دی۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، اللہ کریم میں تو اب بھٹک گیا ہوں، اب میں تیرے بندوں کو بھی نہیں چھوڑوں گا، صراط مستقیم میں عین ان کی راہ میں گھات لگا کے بیٹھوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں دائیں طرف سے بھی آؤں گا، بائیں طرف سے بھی آؤں گا، سامنے سے بھی حملہ کروں گا، پیچھے سے بھی اٹیک کروں گا۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، اللہ کریم آپ ان میں سے اکثریت کو شکر کرنے والا نہیں پائیں گے، میں ان کو بغاوت کی طرف لے جاؤں گا۔ تو یہ دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یاد رکھو جو میرے ہوں گے نا ان پر تیرا بس نہیں چلے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لمن تبعک منہم لاجمعن منکم اجمعین، جو تیری اتباع کریں گے میں ان سب کو جہنم میں جمع کر کے پھینک دوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ پیغام آپ نے نوٹ کر لیا ہے کہ شیطان نے انسان کو ورغلانے کا اسی دن فیصلہ کیا، اور اللہ کریم نے بھی مہلت دے دی، جاؤ قیامت تک تمہیں مہلت ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا یہ انشاءاللہ میں اگلے جمعے بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔